الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج ایک بڑے اہم عنوان کے اوپر بڑے ہی اہم دنوں کے اندر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کو علم ہے کہ یہ ماہ محرم چل رہا ہے، اور ماہ محرم ایک خاص واقعے کے ساتھ میں ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اور وہ ہے شہادت امام حسین۔ اس میں ایک بڑا اہم پہلو امامت کا ہے، لیڈر، قائد و قیادت کی تبدیلی کے تعلق سے ہے۔ تو اسلام کے اندر امامت کا کیا تصور ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کو سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کو کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی جو آیت تلاوت کی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ان کے اہل کے حوالے کرو، اور جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو، حکم دو، تو پھر وہ حکم جو ہے عدل کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ بنیادی طور سے اسلام کے اندر امامت کا تصور ہمارے سامنے آیت رکھتی ہے۔ اسلامی قائد کس کو سب سے پہلے جس کام کو کرنا ہوتا ہے وہ ہے جب وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے تو وہ عدل کے ساتھ میں فیصلہ کرے، جسٹس کے ساتھ میں فیصلہ کرے۔ He should be very very just۔ اور وہ کون ہوگا اور وہ کون کر سکتا ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ امام خود بخود بن جائے گا، بلکہ اس کے لیے عوام کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ جب اپنا امام کو چنیں، جب اپنے امام کا انتخاب کریں، جب اپنے قائد کا انتخاب کریں، جب اپنے لیڈر کا اور جب اپنے مینٹر کا انتخاب کریں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کا انتخاب کریں جو اس امانت کے اہل ہو، اس منصب اور اس ذمہ داری کی اہلیت وہ رکھتا ہو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر عائد کرتا ہے۔ اسلام کے اندر امامت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، امام کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ جسم کے اندر جو دماغ کی حیثیت ہوتی ہے وہی دراصل امام کی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا پورا جسم جو کچھ بھی حرکت کرتا ہے وہ اس دماغ کے حوالے سے کرتا ہے۔ جو دماغ اس کو حکم دیتا ہے وہی وہ کام کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ دماغ ہم کو حکم دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ تو ہم ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، ہم کو کہتا ہے کہ اس چیز کو دیکھو تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، ہم سے کہتا ہے کہ چلو تو ہم چلتے ہیں، ہم سے کہتا ہے کہ رک جاؤ تو رک جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کام یا وہ عمل جو ہمارا دماغ ہم کو کرنے کے لیے کہتا ہے، اگر وہ اچھائی کے لیے کہتا ہے تو ہم اچھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب برائی کی طرف کہتا ہے تو ہم برائی کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ہم صرف اپنے دماغ کے تابع ہیں، ہم صرف اپنے دماغ کو فالو کرتے ہیں۔ یہی دراصل اسلام کے اندر امامت کا تصور ہے۔ اسلام یہ بات کہتا ہے کہ جب تم کسی کو قائد بناؤ تو اس کے اندر مختلف خصوصیات ایسی ہونی چاہیے کہ وہ انسانیت نواز ہونا چاہیے، وہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے سوچنے والا ہونا چاہیے، وہ صحیح بات کی طرف قوم کی رہنمائی کرنے والا ہونا چاہیے، وہ غلط باتوں سے انسانوں کو روکنے والا ہونا چاہیے۔ اگر عوام اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھتے ہوئے اگر اپنے امام کو چنتی ہے، اپنے قائد کو چنتی ہے، اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی اسی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ان کو غلط راستے کی طرف کھاتا چلا جاتا ہے اور ان کو صحیح کام سے روک دیتا ہے، اور عوام مجبور ہوتی ہے کہ اسی کام کو انجام دے۔ تو اسلام اس بات کو کہتا ہے کہ یہ جو نظام ہے، قیادت کا نظام خاص طور سے، اس کے اندر عوام کو بہت زیادہ
ہوشیاری سے اور بہت زیادہ عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ غلط امامت کو چننا، غلط امامت کا انتخاب کرنا خود عوام کے لیے وبال جان ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب امامت کی بات کرتے ہیں، ہم جب قائد کی بات کرتے ہیں، ہم جب لیڈر کی بات کرتے ہیں، ہم جب مینٹر کی بات کرتے ہیں، اور ایسی مینٹرنگ کی اور ایسے لیڈرشپ کی جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو عوام کو صحیح راستے کی طرف لے کر جائے اور برائیوں سے روکے، اور عوام کے درمیان میں، عوام کے سامنے تمام انسانوں کو برابر کے درجہ دیتے ہوئے ان کو ان کے درمیان میں جب حکم دے، ان کے درمیان میں جب فیصلہ کرے، تو پھر وہ عدل کے ساتھ میں فیصلہ کرے۔ اور یہ عدل ایک اتنی امپورٹنٹ کوالٹی ہے، اتنی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے جو ہر کسی انسان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم کو سوچنا ہے اور ہم کو اس بات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس امام کو چنتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس امام کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو صحیح راستے کی طرف لے کر چلے، تو وہ کس طرح کا امام ہوگا، کس طریقے کا لیڈر ہوگا، اس کے اندر کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گی، کیا اس کی خصوصیات ہوں گی، ہم کو یہ بات جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جسے اسلام کہتا ہے اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی تم میں سے کسی منصب کا خواہش مند ہو، وہ سب سے پہلے اس منصب کے لیے نااہل ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان اسلام کے اندر اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے فلاں ذمہ داری دے دی جائے، مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا جائے، مجھے چیئرمین بنا دیا جائے، مجھے سیکریٹری بنا دیا جائے، مجھے پرائم منسٹر بنا دیا جائے، یا مجھے کچھ بنا دیا جائے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ وہ شخص اس خواہش کا طلبگار نہ ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جید صحابی ہیں۔ ان کے تقوی کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقوی سے دی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواہش نکل گئی کہ مجھے تو آج تک کہیں کا گورنر بھی نہیں بنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے جو تم نہیں اٹھا پاؤ گے، اور جو کوئی شخص کسی منصب کی ذمہ داری کی خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس منصب کی ذمہ داریوں کا بوجھ لاد دیتا ہے اور پھر وہ اس کو اٹھا نہیں پاتا ہے۔ لیکن اجتماعی معاملات کے اندر جب مشاورت سے، جب مشورے کے ساتھ میں کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی خواہش کسی منصب کو حاصل کرنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی اور بنیادی بات اور بنیادی کریکٹرسٹکس ایک قائد کی، جب ہم کسی کو قائد چنیں تو یہ دیکھنا چاہیے عوام کو کہ وہ خود تو خواہش نہیں کر رہا ہے اس بات کے لیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی خود خواہش کر کے کسی منصب کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پھر قیادت اور امامت اسلام کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اکاؤنٹیبل ہے، وہ اس کو امانت سمجھتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی منصب مل گیا ہے تو میں پھولا نہیں سما رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب تو میں دوسرے لوگوں سے زیادہ اونچا درجہ میرا ہو گیا ہے، بلکہ جو قائد ہوتا ہے اس کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے، وہ ذمہ داری کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ وہ ذمہ داری سے بچ نہیں سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آؤٹ آف دا جوریڈکشن ہوں۔ اکاؤنٹیبل ہے وہ ہر چیز کا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک عام آدمی کھڑا ہو کر اس سے سوال کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور آپ نے جو کرتا پہن رکھا تھا، وہ چادریں تمام مسلمانوں کے اندر تقسیم ہوئی تھی، ایک ایک چادر سب کو ملی تھی۔ حضرت عمر کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی اور ان کا قد ذرا بڑا تھا۔ لوگوں نے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے بیچ میں اور کہتا ہے کہ عمر فاروق امیر المومنین ابھی رکیے، ہم سب کو ایک ایک چادر ملی تھی
آپ کو بھی ایک چادر ملی تھی، ہم میں سے تو کسی کا کرتا نہیں بنا، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ یہ اکاؤنٹیبلٹی. اور ایسا نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹ کے بٹھا دیا اور کہا کہ تمہیں ہمت کیسے ہوئی. حضرت عمر نے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. حضرت عبداللہ نے کہا کہ ایک چادر مجھے ہی ملی تھی جو میں نے اپنے والد کو گفٹ کر دی تھی، ان دونوں چادروں کو ملا کر ان کا کرتا بنا ہے. تب اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اور اب آپ کہیے، ہم آپ کی بات کی اطاعت کریں گے. اطاعت مامورین کسی قائد کی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ان کا بھروسہ اپنے قائد کے اندر نہ ہو، جب تک وہ اپنے قائد سے محبت نہ کرتے ہوں. اور محبت کے لیے بہت ساری چیزوں کی درکار ہے. اسلام جہاں یہ بات کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو کوئی تمہارے در میں صاحب امر ہو ان کی اطاعت کرو، تو وہ صرف یہ کہہ کر نہیں رک جاتا ہے، بلکہ اطاعت کن لیڈرز کی جاتی ہے اس کی ایک تفصیل اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ تعالیٰ کیا پیاری بات کہتا ہے، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ آیات کس وقت نازل ہوئی ہیں. یہ آیات نازل ہوئی ہیں جنگ احد کے بعد میں. جنگ احد کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے 70 بڑے بڑے صحابہ، انٹیلیجنٹ اور بہادر صحابہ جو ہے شہید ہوتے ہیں، اور ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی اور چچا بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوتے ہیں. اتنا بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک قائد کو، کیا بات ارشاد فرماتا ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم دل بنے ہیں. لینتا اسی سے لینینسی بنی ہے، یعنی نرمی. عربی کے اندر جو ایک بہت بہترین کھجور ہوتی ہے جو بالکل منہ میں رکھتے ہی میلٹ ہو جاتی ہے، اس کو لین کہتے ہیں. یعنی اتنا نرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ آپ ان کے لیے اتنے نرم ہیں کہ انتہا درجے تک آپ نرم ہیں. اور یہ صرف کیسا ہے، یہ آپ کی اپنی کوالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے رحمت بنا کر رحمت بنایا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ اپنے دل کو تنگ رکھتے، اور آپ اگر تنگ دل ہوتے، غلیظ کہتے ہیں اتنا تنگ اور اتنا سخت ہونا کہ اس کے اندر کوئی چیز اندر پینیٹریٹ نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کانٹراڈکشن بتایا کہ بالکل یہ بات ہے کہ آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ اتنے نرم دل ہیں، آپ کے دل کے اندر ذرا سی بھی سختی نہیں ہے، ورنہ یہ لوگ آپ سے سخت ہو جاتے. اگر آپ سخت ہوتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کی ارد گرد سے چھٹ جاتے. فض، ف اور ضاد، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈر کر بھاگ جانا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کے جو مامورین ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم نے اپنے منہ سے کوئی بھاپ بھی نکالی تو یہ ہم کو کھا جائیں گے، اور ان کا ایک ڈر اور ایک خوف ان کے اوپر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات بالکل منع. ایک اسلامی قائد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت نرم دل ہو، ورنہ جو ہے اگر وہ سخت ہوگا تو اس کے ارد گرد سے لوگ چھٹ جائیں گے. اور یہ اتنا لعین کیوں ہو؟ یہ محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت اطاعت کے اوپر ابھارتی ہے، انسان کو مجبور کر دیتی ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہنا مانتا ہے. اسلام جبر نہیں کرتا، اور نہ اسلامی قائد کبھی جبر کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے اتنے نرم دل واقع ہوئے ہیں
اور اگر آپ سخت دل ہوتے ہیں تو یہ آپ کے گر سے چھٹ جاتے. لہٰذا آپ کو کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے انہوں نے بہت بڑی غلطی کری ہے، آپ کو جنگ کے اندر اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم آپ سے کہہ رہے ہیں فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کر دو. یہ معافی بہت بڑی چیز ہے. انسان جب کسی کو بہت بڑے سے بڑے قصور کے اوپر جب معاف کر دیتا ہے، اور جب انسان کا پرسنل معاملہ ہو خاص طور سے، اور اس وقت جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے، کسی کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرتا ہے، تو اس شخص کے دل کے اندر ایک بڑا عظیم مقام وہ بناتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعفو عنہم، لہٰذا آپ ان کو معاف کر دو. واستغفر لہم، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. ان سے نہیں کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ الگ موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے لیے اللہ سے معافی مانگو. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ان کے قائد کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیے، استغفار کریے اللہ تعالیٰ سے. آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا جب نہ صرف یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاف کر دیا، بلکہ ان کی غلطی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رو رہے ہوں گے. اور ان کو جب پتہ چل رہا ہوگا ہماری اتنی بڑی غلطی کے باوجود ہمارا نبی، ہمارا قائد ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے. واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور یہی کافی نہیں ہے کہ آپ ان کو معاف کر دو اور آپ ان کو جو ہے ان کے لیے استغفار کرو، بلکہ آئندہ کے جو معاملات ہوں ان کی غلطی کو معاف اس انداز میں کریے کہ آگے بھی ان سے مشورہ لیتے رہیے بڑے بڑے کاموں کے اندر بھی. کتنی بڑی بات! اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، ایسے قائد کو جو انسانوں کے درمیان میں اس وقت موجود ہے، یہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ایک قائد کے لیے اپنے ماننے والے، اپنے مامورین، اپنے فالوورز کے دل کے اندر انتہا درجے کی محبت پیدا کر دیتی ہیں، اور وہ انتہا درجے کی محبت ان کو جو ہے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے. انقلابات اور بڑے بڑے چینجز یوں ہی نہیں آ جاتے ہیں. کوئی لیڈر ہوتا ہے، اس لیڈر کے پیچھے جو فالوورز ہوتے ہیں، ان فالوورز کے اندر ان فالوورز کی اور اس لیڈر کی آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ پھر شیطان کو ان کے درمیان میں کسی طرح کا خلل ڈالنے کا موقع نہیں ملتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں صرف یہ نہیں کہ ان سے مشورہ کرو، جب ان سے مشورہ کر لو اور پھر مشورہ کرنے کے بعد میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم مشورہ کرنے کے بعد میں کسی چیز کے اوپر عزم کر لو، کسی چیز کے اوپر قائم ہو جاؤ، کوئی فیصلہ کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو. ایک بہترین قائد وہ ہوتا ہے جو مشورہ کرتا ہے، فیصلے پر پہنچتا ہے، اپنی جانب سے پوری تدبیر کرتا ہے، پوری کوششیں کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کیا بہترین اس چیز کی مثال ملتی ہے کہ تدبیر اور توکل. آپ یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر فرماتے ہیں، بہترین اونٹنیوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اس راستے کا جاننے والا جو گائیڈ تھا اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو پیسے کے اوپر، اجرت کے اوپر مامور کرتے ہیں کہ تم ہم کو مدینہ لے کر جاؤ گے. پھر مدینہ نہ صرف یہ کہ لے کے جاؤ گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر ڈائریکٹ جو مدینہ کو راستہ جاتا ہے، اگر ہم اس راستے پر گئے تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر یہ کرتے ہیں، اس گائیڈ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو الٹے راستے سے لے کر چلو، اپوزٹ راستے سے لے کر چلو. اپوزٹ راستے سے جاتے ہیں. تھوڑی دور آگے جانے کے بعد میں غار ثور میں پہنچتے ہیں. پہلے 2 لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور ان کے بیٹے کو، کہ تم ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ گے
اور جو ہے بکریاں چراتے ہوئے وہ شخص آئے گا ان حضرت ابوبکر کا غلام، اس سے پاؤں کے نشان صاف ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تدبیر کرتے ہیں، پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ مدینہ ہم کو کس طریقے سے جانا ہے، رستے کے اندر ہم کہاں بیٹھ کر جو ہے انتظار کریں گے تاکہ 2-3 دن تک یہ تھک جائیں ڈھونڈتے اور ہم اس غار کے اندر بیٹھے رہیں۔ بہرحال غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، مکہ کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف اگر دیکھ لیا تو یہ ہم کو پکڑ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر توکل علی اللہ کی بہترین مثال، جس کی مثال کوئی دنیا کے اندر نہیں مل سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایک مومن اور ایک قائد کی زندگی کے اندر تدبیر اور توکل کا جو بیلنس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے ہم کو بہترین انداز کے اندر، اس کی سپرلیٹو فارم کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی طرف سے پوری تدبیر کر لی، اور پھر جب دکھ رہا جو گھبراہٹ نہیں ہے بلکہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک گائیڈ وہ ہوتا ہے، ایک قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے اوپر خوف و ہراس اور حزن اور غم کے سائے تک پڑنے نہ دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ تو اسلام کے اندر امامت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والوں سے مشورہ کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اپنی تمام کوششوں سے اس طرح کے عمل کرتا ہے کہ اپنے فالوورز کے دلوں کے اندر وہ جگہ بناتا ہے، اور وہ دلوں کے اندر جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ان لوگوں کو ان کی اطاعت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر ایک قائد کے اندر ایک اور بنیادی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس چیز کے اوپر مامور کیا جا رہا ہے اس کا علم اس کے پاس میں ہو، اس کو جاننا چاہیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کو بہترین انداز کے اندر کرنے والا ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو یاد کیجئے کہ جب مصر کے بادشاہ نے ان سے مشورہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم یہ خزائن الارض کی ذمہ داری دو۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں، یعنی مجھے پتا ہے کہ یہ اس پورے جو آنے والے وقت کے اندر قحط پڑنے والا ہے اس کے لیے اناج کو کس طریقے سے سٹور کیا جائے گا، کس طریقے سے جب تک قحط نہیں پڑتا ہے تو اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا، اس کے اندر سے بچایا جائے گا، اور جب قحط پڑے گا تو ہم جو ہے اس سے آنے والے وقت کے اندر کیسے نمٹ سکتے ہیں، کیسے اس پریشانی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، یعنی محض یہ بات کہ انسان کو کوئی انسان یہ کہے کہ صاحب وہ فلاں صاحب حافظ قرآن ہے ان کو اس کی ذمہ داری تو نہیں، بلکہ اس کا علم اس کے پاس میں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں جو اسلام کے اندر ایک قائد کی کوالٹیز کو بیان کرتی ہیں، اور وہ کوالٹیز اس لیے اس قائد کے اندر ہونے چاہیے کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکے، وہ تمام انسانوں کے درمیان میں عدل بین الناس کر سکے، انسانوں کے درمیان میں عدل کر سکے، وہ سلیکٹیو نہ ہو، وہ پارشل نہ ہو۔ یہ اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک قائد ایسا ہونا چاہیے۔ جب اس طرح کی کوالٹیز کسی قائد کے اندر ہوتی ہیں تو پھر وہ سوسائٹی برائیوں سے بچتی ہے، بھلائیوں کے اندر آگے ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور کسی طریقے کی پریشانیاں اور مصیبتیں اس سوسائٹی کے اوپر نہیں آتی ہیں، کیونکہ ان کا قائد ان کو ان تمام پریشانیوں سے بچانے کی ہمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو امامت کا تصور ہے وہ اس قائد کے اندر، امام کے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ کوالٹی کسی قائد کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ قائد اپنی عوام کے ساتھ میں ایک بہترین تعلق رکھتا ہے، نہ قائد پریشان ہوتا ہے نہ عوام پریشان ہوتی ہے،
اور پھر وہ ملک اور وہ قوم یقیناً ترقی کرتی ہے جس کی ترقی کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس موقع کے اوپر آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قائد عطا فرمائے، وہ قائد عطا فرمائے جو ان خصوصیات کا حامل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔